کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارکت کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذاتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اور 10 رحمت نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں من صلی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا جو بندہ میری ذات دے درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اور رحمت نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہ ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت دوسرا روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے 3 جمعہ مبارک نو اسی افضلیت صدیق اکبر تاجدار صداقت سید المتقین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اور مقام کے حوالہ دے نال گفتگو سماعت کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی حوالہ دے نال اور عقیدہ اہل سنت کے حوالہ دے نال انشاءاللہ گفتگو نو سماعت کریں گے۔ دعا اللہ رب العزت میری سماعت کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جڑے مصطفیٰ کریم دے نال نے اشداء علی الکفار، کفار تے بڑے سخت نے، کفار تے بڑی شدت اختیار فرمانے والے، کفار دے نال انہاں دی نہیں بندی، وہ کفار تے بڑے سخت نے، یعنی کہ جڑے مصطفیٰ کریم دے نال نے کفار دی انہاں نال نہیں بندی، انہاں دی کفار نال نہیں بندی، کیونکہ کفار ہمیشہ مصطفیٰ کریم دے نال نے جڑے انہاں نال محبت نہیں کرتے۔ کافر کدی بھی معیت مصطفیٰ حاصل کرن والیاں نال محبت نہیں کر سکتے، انہاں دے محب نہیں بن سکتے۔ مصطفیٰ کریم دے نال کون نے؟ مصطفیٰ کریم دے نال نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نے، جنہاں ہر حال دے اندر مصطفیٰ کریم دی معیت اختیار کیتی، جنہاں مصطفیٰ کریم دے سامنے بیٹھ کے قرآن سمجھیا، قرآن نو سکھیا اور امت مصطفیٰ تک انہاں قرآن پاک پہنچایا۔ مصطفیٰ کریم دے نال کون نے؟ مصطفیٰ کریم دے نال مصطفیٰ کریم دی آل نے، کہ جڑے مصطفیٰ کریم دے گھر کے اندر پرورش پاندے رہے اور مصطفیٰ کریم دی مائیت اختیار کی تھی۔ مصطفیٰ کریم دے نال کون نے؟ مصطفیٰ کریم دے نال نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نے، جنہاں مصطفیٰ کریم دی خاص مائیت اختیار کی تھی۔ وہ 11 ازواج جنہاں مصطفیٰ کریم دے نکاح دے اندر آئیاں، جنہاں نو مائیت مصطفیٰ حاصل ہوئی، وہ ازواج نے۔ ہن جڑا انہاں نال محبت نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال نہ کرے، یا آل نال نہ کرے، یا ازواج نال نہ کرے، او کنہاں دے طریقے دے وے؟ جڑا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب دے بارے غلط عقیدہ رکھے، غلط نظریہ رکھے، مصطفیٰ کریم دے صحابہ کرام نو معاذ اللہ طرح طرح دے برے الفاظ دے نال یاد کرے، یا نبی پاک علیہ السلام دی آل نو باقی کرے، یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال بغض رکھن والا ہوئے، یا نبی پاک علیہ السلام دی کسی ازواج دے بارے غلط نظریہ غلط عقیدہ رکھن والا ہوئے، او دا طریقہ مسلماناں والا نہیں ہو سکتا، او دا طریقہ کفار والا ہے، کیونکہ کفار دی مائیت مصطفیٰ رکھن والے دے نال نہیں بندی، یعنی کافران دی صدیق اکبر نال نہیں بندی، کافران دی عمر فاروق نال نہیں بندی، عثمان غنی نال نہیں بندی، مولا علی نال نہیں بندی، نبی دی ازواج نال نہیں بندی، نبی دی آل نال نہیں بندی۔ جیڑا بھی مصطفیٰ کریم دے ان مائیت اختیار کرنے والے نال محبت نہیں رکھے گا، بغض رکھن والا ہوئے گا، کسی بھی صحابی رسول دے بارے غلط نظریہ رکھے گا، کسی بھی اجواز رسول دے بارے غلط نظریہ رکھے گا، کسی بھی آل رسول دے فتوا سے غلط نظریہ رکھے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیڑا مسلمان ہوئے گا وہ انہاں
سارے نال محبت ہی کرن والا ہوئے اور انہاں نال عشق رکھن والا ہوئے گا، محبت رکھن والا ہوئے گا۔ آج انہاں ہی شخصیات نو جنہاں دے بارے رب فرما رہے ہیں والذین معہو، مصطفیٰ کریم دے نال نے جڑے اشداء الکفار کافراں دے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس دے اندر محبت کرن والے نے، رحماء بینہم آپس دے اندر انہاں دی محبت ہے۔ انہاں شخصیات نو متنازع بنایا گیا، متنازع شخصیات بنائی گئی اور لوکاں نے انہاں شخصیات دے بارے لوکاں دا عقیدہ خراب کرنا شروع کر دیتا۔ حالانکہ قرآن اٹھاؤ نا پہلا سپارہ الف لام میم قل اولئک علی ھدی من ربہم، اسی صفحے دے آیات نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کیا جائے نا کافران ایمان لے کے آؤ جویں نبی دے اصحاب ایمان لے کے آئے، جویں مصطفیٰ کریم دے اصحاب ایمان لے کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا رہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح اصحاب نے ایمان لے آندا، جس طرح اصحاب نے اسلام قبول کیتا، جس طرح مصطفیٰ کریم دے اصحاب نے اس طرح ایمان لے کے آؤ۔ کما آمن السفہاء، وہ کہنے لگے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جس معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ بیوقوف ایمان لے کے آئے۔ انہاں یہ جملے بولے، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب نو معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ بیوقوف کہہ رہے نہیں، آپ بیوقوف نے۔ جڑے نبی دے صحاب نال بغض رکھن والے نے، انہاں دے ایمان تے شک کرن والے نے، کسی بھی صحابی رسول بارے غلط نظریہ رکھن والے نے، ہر بھی کائنات شاہ فرمایا الا انہم هم السفہاء، فرمایا اے جڑے خبیث مصطفیٰ کریم دے اصحاب دے بارے غلط نظریہ رکھ رہے ہیں، فرمایا انہاں دا سو الا انہم السفہاء، یہی بیوقوف لوگ نے ولیکن لا یعلمون، لیکن انہوں نے پتا کو نہیں اسی بیوقوف ہاں۔ بھائی اے آیات دے الفاظ سماعت کرو، پھر انشاءاللہ کے تقریر چل دیا۔ اے الفاظ قرآن دے الا انہم هم السفہاء، پہلی بات دے وے کہ الا، اے اس کا معنی ہے خبردار، تنبیہ کرنے واسطے اے لفظ، جیسے مثال کے طور پہ اے تسی دیکھو نا بجلی دا تارا ہوں اور تھلے کیا ہوتا ہے خبردار، اگے تھلے لکھا ہے اتنے وولٹیج نے اور اتنی سخت اے دے اندر وولٹیج نے اور بجلی ہے، اے دے قریب نہیں جانا، یا کوئی بھی ایسا خطرے والا معاملہ ہوئے تھے کیا ہوتا ہے خبردار، اس تو اگے نہیں بدلنا، اے ہاتھ دے تنبیہ کرنے واسطے۔ اللہ رب العزت نے جو صحابہ دی شان بیان کی تھی فرمایا الا، خبردار، اے اسلام دی ہاتھ دے، اس ہاتھ کو نہیں توڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے بارے غلط نظریہ غلط عقیدہ نہیں رکھنا، اے ہاتھ دے، پہلی تاکید لائی فرمایا الا، خبردار، انہم، انہا حروف مشبہ بالفعل، اے بھی تاکید، پھر ہم وہ ضمیر، الا ایک تاکید، انہا دوسری تاکید، ہم تیسری تاکید، پھر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ہم السفہاء، ہم پھر فرمایا، الا بھی تاکید، انہا بھی تاکید، پہلی ہم تاکید، دوسری ہم تاکید، چار تاکیدہ اللہ رب العزت نے لا کے دسیا کہ وہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دے خلاف نے نا، الا ایک تاکید، انہا دوسری تاکید، ہم تیسری تاکید، ہم چوتھی تاکید، چار تاکیدہ لا کے میرے رب نے ارشاد فرمایا صحابہ دے بارے غلط نظریہ رکھن والے ہو، صحابہ دے بارے غلط گلا کرن والے ہو، یا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان تے شک کرن والے ہو، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا تانوں عقل کوئی ہے، بیوقوف تے تسی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب ایمان اسلام دے آئیڈیل نے فرمایا اگر اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے کہ صحابہ نال بغض نہیں رکھنا بلکہ صحابہ نال محبت ہی رکھنی ہے۔ اصحاب دے بارے غلط نظریہ نہیں رکھنا، اصحاب دے بارے کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھنا، انہاں دی طرف دیکھو۔ بھئی ایک تو تاکہ مصطفیٰ کریم کو پوچھا یا رسول اللہ نماز کیویں پڑھنی، فرمایا جویں میں نے دیکھ دے ہو، اے نہیں فرمایا اللہ کرے چاند ایک عقائد گلاں کو سمجھ جاؤ،
یہ نہیں کیا کہ جی میں پڑھتا جی مصطفیٰ کریم پڑھتے نماز نہیں تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. میرے آقا فرماتے میں نماز پڑھ رہے سے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہی سی. آقا علیہ السلام نے اینڈ ہاتھ اٹھایا آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا. سب نے کہا یا رسول اللہ یہ اجمیہ انداز سی. جدو بھی کوئی ایسے خلاف عادت عمل دیکھتے تھے پوچھتے یا رسول اللہ یہ کی سی. آقا نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا سی میں جنت کا نظارہ ہویا. میں جنت دے اوتے انگوراں دا جیڑی او درخت سی ویل سی فرمایا میرا دل کیتا میں انگور کھو کے جنت دے ایتھے لے آواں. پھر میں ہاتھ پیچھے کر دے فرمایا جنت دے انگور ایتھے آ جان گے تسی کھاندے رہو مکن گے ہی نہیں. جویں دی مصطفیٰ کریم نماز پڑھ سکتے نسی این دی نماز پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے رکوع سجود صحیح ادا کیتا کرو خشوع و خضوع نال نماز ادا کیتا کرو. فرمایا جویں میں اگوں ویکھنا این دی پیچھے بھی ویکھنا. اے شان مصطفیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا جویں میں نماز پڑھدا اے نہیں فرمایا کہ اونج نماز پڑھو. فرمایا جویں میں ویکھدے ہو ان ذرا اے بھی عقیدہ سمجھنا. آقا نے فرمایا نماز اونج پڑھو صلو کما رأیتمونی این نماز پڑھو جویں میں ویکھدے ہو. ہن ایتھے ذرا عقیدے دی گل سمجھنا. فرمایا جویں میں ویکھدے ہو مصطفیٰ کریم نو ویکھیا کینا کنے دیکھیا انہاں توجہ کرنا. اسی مصطفیٰ کریم دا دور نہیں پایا. مصطفیٰ کریم نو دیکھیا نہیں ویکھیا کنا صحابہ ویکھن والے. میرے آقا نے یہ بھی دلیل بنائی فرمایا تسی تے نماز پڑھن وچ بھی صحابہ دے محتاج ہو. صحابہ دے طریقے تے چلن واسطے میرے طریقے تے تساں اگر نماز پڑھنی نا اس حوالے نال بھی صحابہ دے محتاج ہو. صحابہ نو دیکھو کیونکہ انہوں نے میں دیکھا فرمایا نماز وہ نہیں پڑھنی جویں میرے صحابہ نے مینوں تکیا. فرمایا جویں میں تکنے او بھی نماز پڑھنی ہے. یعنی اسی نماز پڑھنے دی انہاں دے محتاج ہاں جنہاں مصطفیٰ نو دیکھا. اور خالق کائنات فرماتا ہے الا انہم مصطفیٰ. فرمایا صحابہ دے ایمان تے شک کرن والے ہو تسی بیوقوف ہو. نبی دے صحابہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ کرام فرمایا ایک اسلام دے ایمان دے آئین نے اگر اپنا ایمان پختہ کرنا ہے اگر اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے تو نبی نے کسی صحابہ دے نال دشمنی عداوت بغض نہیں رکھنا. فرمایا ایمان والے ادو ہوں گے جدوں دلوں انہاں نال محبت کرن والے ہوں. تو انہاں سارے صحابہ وچوں افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول جنہوں مصطفیٰ کریم نے اپنے بعد مصلی امامت نے کھڑا کیتا اور فرمایا اے صدیق کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے مصلی امامت کروا. جنہ والذین معاہو شان بیان کی تھی نا جنہیں مصطفیٰ کریم دے نال نے اور جنی سونی مائیت صدیق اکبر نو ملی نا ثانیس نہیں از ہما فی الغار. غار دے اندر جڑی مائیت صدیق اکبر نو ملی صدیق اکبر کو پوچھا کہ تواڈی کی خواہشات نے دل دیا. میں یہ تینی خواہشاں نے اور تینوں خواہشاں میرے آقا نے پوریاں فرمائیاں. انہوں نے جو ایک خواہش یہ سی کہ صدیق اکبر کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ صدیق دی آنکھ ہوئے تو روح مصطفیٰ ہو. تو صدیق بس رج کے دیکھے. اصل قرآن 44 کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صدیق اکبر 3 پیارے مصطفیٰ کریم صاحب قرآن اپنی گود کے اندر لٹا کے مصطفیٰ کریم دی روح کی تلاوت کر دیتے. اور ایک جملے بھی میں کوئی جوش خطابت وچ نہیں کر رہا. صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام دا جس دن مثال ہویا نا تو صحابہ نماز پڑھ رہے سان تے آقا علیہ السلام اپنے حجرے پاک چوں باہر تشریف لائے صرف اپنا چہرہ مبارک نکالیا تے صحابہ دے جڑے او حدیث دے اندر الفاظ نے نا سیاستہ دی حدیث دے الفاظ نے صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے چہرہ پاک باہر نکالیا یہ لگدا سی جو قرآن دے ورق کھل گئے. سبحان اللہ. صدیق اکبر اے جناب آقا علیہ السلام نو جولی دے اندر آپ دا سر اقدس رکھ کے آقا علیہ السلام دا چہرے دا دیدار کرتے رہے. تو آقا علیہ السلام ہجرت تے کہ نہیں آقا دی وان سی مولا علی نو بستر تے لٹایا تو میں سورے مانتا دے کے واپس آ جائی. صدیق اکبر نو نال لیا تے سنی او وچ نو بستر تے لٹایا محبتوں دے نال بھی تے سنی او وچ نو نال لے کے محبتوں دے نال بھی. سبحان اللہ. سنی تے دو وانڈ کردے ہی نہیں اکو محبت رکھن والا ہے.
اور مولا علی کو پوچھا کہ تسی کسی رات سکون دا بھی سوئے ہو؟ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جس رات میرے آقا نے کیا سنا علی سویرے اٹھ کے تین دیا مانتا واپس دے کے تو بھی آ جائیں مدینے پاک ہجرت کر کے تو بھی آ جائیں فرماتے ہیں میں اس رات مصطفیٰ کریم دے بستر تے سکون نال ستا کیوں؟ کہتے میرے آقا نے کیا نا کہ سویرے آ جائیں امانتہ دے کے میں اتنی خشیت الہی دے اندر خوف خدا دے اندر میں رات کو نیند نہیں سی آندی میں روندا رہندا سی موت دی فکر آخرت دی فکر میں خشیت الہی دے اندر میں نیند نہیں سی آندی جس رات میرے آقا نے فرمایا نا علی میرے بستر تے سو تو سویرے مانتا دے کے مدینے آ گئی فرمایا اس رات میں سکون نال ستا یعنی میرے آقا دے رب اقدس وچوں ایک الفاظ نکلے علی سویرے مانتا بھی دینیاں نہیں تے مدینے بھی آنا ہے میں اس رات حالانکہ کفار دا حساب بھی سی جان تک خطرہ اس رات زیادہ سی فرماتے نہیں اس رات میں سکون نال ستا کیونکہ میرے آقا نے میری زندگی دی بہت ڈال دیتی فرمایا علی تو سویرے اٹھنا بھی ہے امانتا بھی دیں گے فرمایا اس رات میں سکون نال ستا علی آج سو گا مصطفیٰ کریم نے زندگی بہت لائیں گے موت بھی جائے کہ موت تیرے قریب ہی نہیں آ سکے نبی پاک علیہ السلام مولا علی کیا کہ تسی امانتا دے کے صبح آ جانا ہے مولا علی مشکل کشا آپ بستر تے آرام فرما آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی طرف گئے اور صدیق اکبر اپنے گھر دے باہر دروازے نال اینٹیک لا کے آرام کر رہے آقا علیہ السلام قریب گئے فرمایا صدیق رات دا کیڑا ٹائم ہو گیا تو اندر جا کے بستر نہیں ستے یا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یار تو خطبہ جس خطبے کے اندر تسا فرمایا سی کہ اللہ دے ایک بندے نو اللہ نے حکم فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے فرمایا او دن آیا اے دن آیا میں اللہ کیسے پتا اللہ رب العزت تو نے ہجرت کا حکم فرمانا ہے فرمایا اس دن تو لے کے آج تک میں اپنی کمر بستر نہ لا کے سوتا ہی نہیں کیونکہ میں پتا سی کسی وقت اللہ کا حکم آیا تو ہجرت فرمانی ہے اور میں نے یہ بھی پتا کہ میں چھاڑ نہیں جانا میں نے نال لے کے جانا ہے فرمایا اگر یار آوے یار نو بلان واسطے یا کوئی یار سنتا جاوے ایک کڑی جا رہی ہے فرمایا او دن کو لے کے اے دن تک فرمایا میں اپنی کمر بستر نال لا کے سوتا ہی نہیں ایسے ہی بیٹھا رہتا اس وقت یار آئے گا کہ اپنی یار نو لے کے ہجرت کر جائے گا میں اس دن میں سوتا ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نال لیا پھر وہ سفر بھی کیتا جس طرح کا سفر سی ہو علماء کرام کو سنتے رہتے ہو ٹائم کم ہے میں فقط اگلی گل بیان کرنا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آقا علیہ السلام ہجرت دے اندر گئے ہجرت کر کے کفار دے سارے معاملات سارے ساتھ پھر گار دے کوئی پہنچ لگے پہاڑی چڑھن لگے صدیق اکبر بھی نال سفر کیتا سی لیکن محبت میں کو کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی نال سفر کیتا تھک گئے ہونے ہو میرے کندھے آتے آ رہے میرے کندھے آتے آ رہے میں تم کندھے آتے اٹھا لواں نبی پاک علیہ السلام نے کندھے آتے اٹھا کے صدیق اکبر گار دے اندر چلے گئے گار دے دروازے کو جا کے پھر ہن سفر بھی کیتا پھر وہ پہاڑی بھی چڑھے آقا علیہ السلام نے کندھے آتے بھی بٹھایا تھکاوٹ وہ بھی سی سارا کچھ سی کہتے ہیں یا رسول اللہ تسی رکو میں اندر جاواں تے گار دی صفائی کراں تاکہ اگر کوئی موزی چیز ہوئے تو میں اس کو ایک بار صفائی کرنا کوئی ایسی چیزیں نقصان نہ دینا نہیں ہوئے تو میں جا کے اندر صاف کر رہا تو پھر میں تمہیں عرض کروں گا تسی اندر تشریف لے کے آ جاؤ صدیق اکبر اندر گئے گار دی صفائی شروع کی تھی پھر اپنی چادر دے نال وہ سارے سوراخ بھی بند کیتے مختصر کر رہے ہیں صدیق اکبر نے صفائی کی تھی پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ آ جاؤ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس بات تو پتہ چلا جڑا چند ہے کہ مصطفیٰ کریم دا بسیرا او دے دل دے اندر ہوئے اس گھر دے اندر مصطفیٰ کریم دی یاد دا بسیرا ہوئے مصطفیٰ کریم دی محبت ہوئے فرمایا صدیق اکبر دی محبت پہلے لے کے آئے صدیق اکبر دی محبت آئے گی دل دی صفائی ہوگی پھر مصطفیٰ کریم نو جدو آواز دے گا تے اس دل دے اندر مصطفیٰ کریم دا بھی ڈیرا ہو جائے میں صدیق نو بلا صفائی کرا تے پھر مصطفیٰ کریم نو بلا ہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صفائی کی تھی آقا علیہ السلام نے دعوت دی آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے ان دیکھا کہ ایک سوراخ جڑا بچ گیا سی صدیق اکبر نے اتنے اپنی ایڑی رکھ دی اپنی ایڑی رکھی مختصر ترین کر لیا ایڑی رکھی تھی وہ سپ کتابہ دے اندر سپ نے 18 ڈنگ مارے سن 18 ڈنگ جناب
صدیق اکبر نے اپنی ایڑی تے برداشت کیتے جدوں شدت درد دی وجہ تو اکھاں چوں آنسو آئے نا او آنسو رخ مصطفیٰ تے پیا آقا علیہ السلام آپ دی آنکھ کھلی اور کیا کہ صدیق کی کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا ایتھے جڑے الفاظ ہیں نا صدیق اکبر دے میں مٹھا مٹھا تاں ٹر کے آیا تاکہ میں تھانوں الفاظ سنا سکاں ہن 18 ڈنگ ساڈے اسی تے بیٹھے نا کوئی چھپلی این چھت تو گر جائے نا ساڈی چولی دے اندر تے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی تے بڑی جلدی وچ اٹھ کے دوڑدا ہے کوئی موزی چیز اس طرح سامنے آ جائے تے دوڑ پینا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا تے سپ آ جائے لوکاں دی دوڑا دیکھن والیاں ہونیاں ادھر صدیق اکبر نو سپ نے 18 ڈنگ مارے لیکن اپنی ایڑی نہیں ہٹائی تے شدت درد دی وجہ تو جدوں آنسو نکلے تے میرے آقا نے پوچھا صدیق رو کیوں رہے ہیں اکھاں وچ آنسو کیوں رہے ہن صدیق اکبر نو تے چاہیے سینا فوراں کہہ دے یا رسول اللہ کوئی موزی چیز ہے میں سپ نے ڈنگ ماریا فوراں بول دے نہیں صدیق اکبر دے الفاظ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ نو دیکھ تو صدیق اکبر دے الفاظ یا رسول اللہ توڑے دے میری ماں بھی قربان یا رسول اللہ توڑے دے میرا باپ بھی قربان یا رسول اللہ لگتا ہے کہ میں نو سپ نے دس رہا اتنے بڑے الفاظ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ نو دیکھ تو اتنے بڑے الفاظ یا رسول اللہ توڑے میرے ماں باپ قربان میں نے لگتا ہے میں نے سپ نے ڈس لیا آقا علیہ السلام نے وہ پھر فرمایا اپنی ایڑی ہٹا اے سپ بھی میرے دیدار واسطے آئے اللہ اکبر پھر شفاء صدورنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن لگایا وہ سارا معاملہ جو ہو گیا نا اگلی بات نبی پاک علیہ السلام یہ سارا سفر بھی ہو گیا ڈنگ بھی وہ سپ نے مارے صدیق اکبر نے برداشت کیتے ان صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نو پیاس لگی میرا دل کرتا ہے میں پانی پیواں آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پانی پینا ہے او کنارے چلا جا گار دے او تو جا کے پانی پیا صدیق اکبر اٹھے تے گئے اس گار دے وچوں پانی پیتا ہوں جنہیں تے ماشاءاللہ وہ گارے سور دا دیدار کر کے آئے ہو اور کوئی ہے نہر اس گار دے اندر چھوٹی جی گار ہے کوئی نہر ہے انہوں نے توجہ میرے آقا نے فرمایا صدیق کو تو جا کے پانی پیا صدیق اکبر گئے پانی پیتا پانی پی کے واپس آ گئے بیٹھے پھر سوچنا شروع کرتا آقا نے فرمایا صدیق کی ہویا ہے اس کی یا رسول اللہ جو گار کے اندر داخل ہوئے سی اس ٹائم تے نہر کوئی نہیں سی اس ٹائم تے پانی کوئی نہیں سی پانی کتھوں آ گیا یا رسول اللہ پانی کتھوں آ گیا فرمایا صدیق تو میرا مطالبہ کتنا پانی تھا کہ یا رسول اللہ میں پیاس لگی ہے میں پانی پینا ہے فرمایا میرے رب نے حکم فرمایا جبریل کو فرمایا جبریل جا جنت کی نہر دبو تارے سور کی طرف کر دے میرے یاد یار صدیق نے مصطفیٰ کی طرح صبر نہیں کیتا ہے ساتھ ٹانگ بھی برداشت کیتے فرمایا جنتی نہر دبو کار کی طرف کر دے میرے یاد یار صدیق نے پانی پینا ہے صدیق نے مقام ہے تیری یہ شان ہے جو تو پانی کا مطالبہ کیتا اللہ نے جنتی نہر رو دنیا سے لے آتا ہے صدیق اکبر نے جدو یہ اپنی شان سننا تو پھر رونا شروع کر دیتا پھر رونا شروع فرما دیتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اگے تے سپ ڈنگ مار رہا سی تے رو رہا سی تے ہن پھر رو رہے ہیں ہن کی وجہ اس کی یا رسول اللہ میرے رب دے نزدیک میرا یہ مقام ہے میرا رب میرا اتنی محبت کرتا ہے میرا رب میرے نال اتنی محبت کرنے والا میں اس گل تے رو رہا ہاں میرا رب میرا اتنی محبت کرنے والا ہے اور اگلے حدیث الفاظ سننا بھائی توجہ ہر یہ الفاظ میرے دی توجہ میرے آقا نے شاہ فرمایا صدیق تو یہ گل سن کے تے پریشان ہو رہا ہے تے رو رہا ہے کہ میرے رب دے حضور یہ مقام ہے فرمایا صدیق اپنا مقام سن فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی قسم یاد فرمائی اللہ کے مصطفیٰ کی قسم نہ بھی یاد فرمان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سانو اور قسم دی ضرورت نہیں مصطفیٰ کی زبان لیکن مصطفیٰ کریم نے قسم اٹھائی اپنے رب دی اور نال اپنی نبوت دی حقانیت دی قسم اٹھائی میں قسم ہے اس رب دی جنہیں میں سچا نبی بنا کے کلیا والذی بعثنی بالحق نبیا فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال دی جنہیں میں سچا نبی بنا کے کلیا لا يدخل الجنت مبغضک ولو كان له آمن 70 نبیا
فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر اعمال کر کے آ جائے، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر عبادتاں کر کے آ جائے، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر نمازاں پڑھ کے آ جائے، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر اللہ اللہ کر کے آ جائے، عبادتوں کی عادت کر کے آ جائے، 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کے آ جائے، پر صدیق تیرے نال محبت نہیں رکھے گا، تیرے نال بغض رکھنے والا ہوئے گا۔ فرمایا اگر وہ دے عمل 70 نبیوں کے برابر ہی ہوں گے، فرمایا پھر بھی اگر تیرے نال بغض رکھے گا کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا لا يدخل الجنت مبغضک، مگر تیرے نال بغض رکھے گا نا، ولو کان لہ عمل 70 نبیا، 70 نبیوں کے برابر عمل بھی کر کے آ گیا، 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کے آ گیا، فرمایا لا يدخل الجنت، اگر تیرے نال بغض رکھدا ہے نا تے میں نے اپنے سچے نبی ہونے دی قسم، جس اس رب دی قسم جنہیں میں سچا نبی بنا کے کلیا، تیرے نال بغض رکھے گا اللہ جنت کے اندر داخل بھی فرماتا، یعنی جنت کے داخلے واسطے صدیق اکبر دی محبت ضروری، اور یہی اہل سنت دا عقیدہ، نہ روافض دی طرف جاندے نہ خوارج دی طرف، اہل سنت دا عقیدہ گل یار گار جو تامی محبت، گل ایسے کرا دیا تامی محبت، ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ان چارہ دی محبت اللہ رب العزت نے ساڑھے دے فرض فرما چلی، جویں نماز روزہ حج زکات فرض ہے، ان جنہ چارہ دی محبت بھی فرض ہے۔ اس لیے تو محبت مصطفیٰ نال ضروری ہے، محبت صحابہ بھی ہوئے، محبت مصطفیٰ نال ضروری، محبت اہل بیت بھی ہوئے، محبت مصطفیٰ واسطے ضروری ہے محبت ازواج بھی ہوئے، انہاں دی محبت نال اللہ رب العزت سانو دنیا تو بھی رخصت ہونے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس نال ساڈے خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔